اب بہت کوشش کے بعد معلوم چلا کہ اس خیمہ میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، جا کے پوچھ، وہی بتائے گا کہ تیری آنکھیں کیوں سو گئی ہیں۔ اب جا کے پوچھا تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ کسی عظیم انسان کا تم نے دل دکھایا ہے، بتا ایسا ہے کیا؟ بولا ہاں، ہم اپنے والدین کا دل دکھائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ تو حج کرنے کیوں آ گئے؟ تیرا دل پتھر ہو چکا ہے، اب تیرا دریا سوکھ چکا ہے، اب یہ تیری آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی، تیرا دل تو پتھر بن چکا ہے، بیٹا نکل جائے یہاں سے۔ تیری ماں تیرے درد میں اتنا آنسو بہا چکی ہے، تیرا باپ تیرے غم میں اتنا رو چکا ہے نا، یہ اب تیری آنکھوں کا دریا سوکھ چکا ہے، اب اس میں پانی آنے والا نہیں میرے بابو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا حج قبول ہو جائے تو نکل لے یہاں سے، اگلے سال حج کر لینا، جا جلدی، ماں کو راضی کر لے، باپ کو راضی کر لے۔ اگر وہ روٹھے ہیں تو 1 نہیں 1000 حج کرے گا، ایکسپٹ نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ اب وہاں سے بے چینی بڑی، بھاگا، بیوی دامن پکڑی، کہا کہ چھوڑ دے، سب کچھ لٹ چکا تیری وجہ سے، اب اور برباد نہیں ہونا چاہتا میں، مجھے جانے دے۔ انڈیا آیا، گاؤں میں پہنچا تو دیکھا اس کے مکان سے کوئی دوسرا آدمی نکل رہا ہے، کہا یہ تو گھر میرا ہے۔ اس نے کہا تھا اب تیرا نہیں ہے، تو کون ہو؟ تو میں فلانا صاحب کا بیٹا ہوں۔ افسوس اب تیرے والد اس دنیا میں نہیں ہے، موت سے پہلے تیرے ابا نے مجھ سے یہ مکان بیچ دیا، تم ہی ان کے بیٹے ہو۔ بتاؤں ان کی کہانی میں، کبھی پیسہ کے لیے وہ ایک بار بھی نہیں بولے، تم اکلوتا بیٹا تھا نا۔ تیرے ابا کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ ہم سے کہتے ایک بار وہ فون کر کے بتا دیتا نا کہ وہ کیسا ہے تو مجھے اطمینان ہوتا ہے، ایک بار وہ بول دیتا کہ وہ ٹھیک ہے نا تو پھر مجھے سکون مل جاتا۔ ایک بار بات کرنے کے لیے، تم سے ابو سننے کے لیے وہ ترستے تھے کہ میرا بیٹا ایک بار ابو جان کرتے تھے، لیکن تم اتنے نالائق نکلے کہ زمانہ گزر گیا، پیسہ بھی نہیں دیا، اور تیرے والد تیری محبت میں مرے، تیرے غم سے، تیری جدائی میں تڑپ کر تیرے باپ نے جان دیا ہے۔ باپ کا مقام، میں جب 12 بجے رات کو پہنچتا تھا گھر پہ نا، تو میرے ابو خاص کر کے بتاتے تھے کہ میں جگہ ہوا ہوں تیرے انتظار میں، ابھی تک سویا نہیں ہوا ہے، اور آج وہ نہیں ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تھے تو 1 بجے رات کو میں میلاد سے جلسہ سے پہنچتا تھا تو کھانستے تھے، وہ کھانسی مصنوعی ہوتی تھی، بناوٹی، بتاتے تھے میرے بیٹے ابھی تک میں جگ رہا ہوں تیرے انتظار میں، پھر کوئی جگ کے انتظار نہیں کرے گا باپ کے بعد۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تیرا باپ تیری محبت میں جدائی میں تڑپ کے چلا گیا دنیا سے، 6 مہینہ پہلے مرا۔ اب بولا کہ تیری ماں، جا گاؤں والوں نے جھوپڑی بنا دی، تیری ماں زندہ ہے، جا معافی مانگ اس کے پاس جا۔ جب گیا نا تو جھوپڑی سے صرف ایک بار آواز دیا تو اس کی آواز سے ماں پہچان لی کہ بیٹا آ گیا۔ جب وہ نکلی نا تو ہڈیوں پہ اتری ہوئی تھی، بدن میں گوشت نہیں تھا، بس آئی ہے بیٹے کو دیکھ کر کے مولا تیرا شکریہ، میرے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے تو نے میری دعا قبول کر لی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ مولا اس وقت تک نہ مروں جب تک اپنے لال کو نہ دیکھوں، اس وقت تک میں مرنا نہیں چاہتی تھی جب تک اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں۔ تیرا کتنا بڑا کرم ہے میرے اللہ کہ موت سے پہلے تم نے میرے دروازے پر میرے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ یہ کہتی ہے زمین پر گرتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ بتائیے، نہ باپ سے معافی مانگ سکا، نہ ماں سے معافی مانگ سکا۔ اب وہ بیٹا حج کرے، 50 کرے، 1,00,000 کرے، قبول ہوگا؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اس کی۔ جو ماں باپ کا نہیں ہو سکا، بھلا اپنے رب کا حق کیا ادا کرے گا، کیا ادا کرے گا؟ حضرت یہ آخری بات، بابا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو بولے کہ امی اپنا حق معاف کر دے، میں اپنے رب کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جا، معاف کیا، چلے گئے۔ 12 سالوں تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ ایک رات جب گزرے بستان سے تو خیال آیا کہ چلو ماں سے مل لیتے ہیں، رات ہو گئی ہے، زمانہ ہو گیا ماں کو دیکھے گئے تو رات ہو چکی تھی، دروازہ بند تھا، ہمت نہیں ہوئی کہ ماں کو جگاؤں۔ پھر تہجد کے لیے ماں جب جگی تو پتہ چلا کہ ماں نماز کے لیے مصلی بچھا رہی ہے۔ اس کے بعد ماں نماز پڑھی ہے، بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے۔ جب اندر دعا ہونے لگی نا ماں کی تو بایزید رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ ماں دعا کرے تھی، مولا
میں نے اپنے بیٹے کا حق معاف کر دیا ہے، میرا بیٹا تیرا حق ادا کرنے چلا ہے، اس کے رکوع کو قبول کرنا، اس کے سجدے کو قبول کرنا، اس کی عبادتوں کو قبول کرنا۔ مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اسے قرب کی منزل عطا فرما، اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ ماں اندر دعا کریے، بیٹا باہر ہو رہا ہے۔ جب دعا ختم ہوئی تو صرف دستک دیے، ہاتھ مارے نا، تو ماں کہتی ہے بایزید آ گئے، منہ سے نہیں بولے، ہاتھ سے دستک دیے۔ دستک دینے کے انداز سے ماں سمجھ گئی کہ میرا بایزید آ گیا۔ 12 سال کے بعد بیٹا ہاتھ کیسے مارتا ہے ماں کو پتا ہے، دروازہ کھولتی ہے، دوڑ کے جاتے ہیں، قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں امی اب آپ کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ 12 سالوں تک جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ پروردگار کو اسی گھر میں تیری دعا کے قریب مجھے نظر آیا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانے والا ہوں امی، میں تیری ہی خدمت میں رہوں گا۔ بہت سی باتیں میں نے ابھی ایک حدیث بھی نہیں پڑھی ہے اور سیرت کے حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے، بس سمجھیے کہ یہ آج کے لیے تمہیدی گفتگو تھی۔ پھر کبھی میں اگر زندگی وفا کی آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا تو بتاؤں گا۔ یہ سمجھیے کہ ابھی تھوڑا سا بولا ہوا ہے، یہ میرا اسپیشل سبجیکٹ ہے اور میں کتاب سے وہ کم تجربہ سے زیادہ بولتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہ میں بولتا ہوں، اس لیے پھر کبھی دیکھتا آؤں گا۔ بس خیال یہ رہے کہ اسحاق صاحب کے بچے بیٹے جو بھی ہیں، آپ 10واں 20واں 40واں سالانہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ روز ایک بار رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے ابو کے لیے دعا کیجیے، مغفرت کے لیے۔ جمعہ کے دن قبرستان میں جائیے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے جا کے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھیے۔ آج حضور تشریف فرما ہے، استاد گرامی ہے، قاری صاحب قبلہ ہے، علامہ نیاز صاحب ہیں، کمالی صاحب ہے، شہزاد صاحب ہیں، ہم ہیں، بہت قرآن پڑھیں گے، لیکن بیٹا والا دل میرے پاس نہیں ہے۔ ایک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، ایک بیٹا جو ماں کے لیے دعا کرے گا، وہ دل میں کہاں سے لاؤں گا صاحب؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا پڑھوں گا، کچھ نہیں آتا ہے۔ کلمہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ جائیے جمعہ کے دن 3 مرتبہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیے اللہ تیرے محبوب نے یہ دولت عطا کی ہے، کلمہ شریف، اسی کلمہ کی برکت سے میرے ابا کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یہ تو آتا ہے۔ موسم آیا ہے ٹھنڈی کا، چپکے سے 2-4 کمبل خریدتے، جا کے دارالرحمانیہ تیلیہ میں پوچھتے بزرگ کون ایسا بچہ ہے جس کے پاس اوڑھنے کی کمی ہے، جا کے اس بچے کو اڑھا دیتے نا، وہ طالب علم مسکرا دے گا تو آپ کے والد پر رب کی رحمت مسکرا ہوگی۔ آپ کے گاؤں میں پنچایت میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں کے لوگ رات میں جگ کے گزارتے ہیں کہ سورج نکل، اب ٹھنڈی جھیل نہیں پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیے، 2-4 کمبل رات میں بانٹ آئیے۔ اگر وہ غریب مسکرا دیا تو آپ کے ابو کی طور پر اللہ کی رحمت مسکرا اٹھے گی۔ آپ کی بستی میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے نا، تو آپ اپنے ابو کے اصال ثواب کے لیے آپ 2-4-10 ہزار روپے اس مریض اور بیمار آدمی کے ہاتھ میں دے کہ اپنا علاج کرا۔ اگر وہ مسکرا دیا تو آپ کے باپ پر اللہ کی رحمت مسکرا ہوگی۔ بہت سے راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں، ہمدردی، اخلاق، مروت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے مرنے والے کو تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، جینے والے کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے نا۔ کافی دیر سے آپ سنے اور موسم بھی سرد ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ورنہ میں سنا رہا ہوں تو آپ اور بھی سننے کے لیے اچھک لگ رہے ہیں، لیکن میں یہاں سے بند کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو پھر ماں کیا ہے باپ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک فرمائش ہے ایک نظم کی ہے نا، اس کو میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں، ماں کو سمجھ لیجئے نظم کے حوالے سے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو بچپن میں اتار کے سنے گا، خاص طور سے وہ آدمی جن کی ماں نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ خود پڑھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد تقریر ختم، انشاءاللہ جیسا حکم ہوگا صلاۃ و سلام کا تو امید علامہ نیاز صاحب ہے، آپ دونوں اسی پڑھی تک مطلب یاد آ جائے۔ سیدنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھے کو بتایا تھا ماں نے،
میں ہوں کون مجھے کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تم تھک گئے میرے بیٹا، یہ کہہ کر کہ تم تھک گئے میرے بیٹا، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، ان ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، ان ننھے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو، میرا لڑکھا کر کے پہلو میں گرنا، اٹھا کر گلے سے لگاتی تھی مجھ کو، کہ چلنا سکھاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، کہ جنت میں رکھے ان کو رانی بنا کر، کہ مجھ کو رلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں یہ سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد
अगर इसहाक साहब के लड़के लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी माँ जिंदा है नबी हसन साहब की, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि माँ के पास आप लोग टाइम देंगे, उनके पास बैठिए, उनकी दिलजोई कीजिए, कभी कभी उनको हंसाने की कोशिश कीजिए, उनको तन्हा मत रखिए, बल्कि उनके पास बैठ करके ऐसा कभी मौका नहीं आए उनकी ज़िंदगी में, अगर माँ जिंदा है तो कि कभी उसको ये कहने की नौबत आ जाए कि आज अगर तुम्हारी अब्बा होते तो मुझे ये दिन न करना पड़ता, ये कभी न सुनिएगा। उनका ख्याल रखिए और रोज़ अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए रब की बारगाह में दुआ कीजिए।